محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے گر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے وصال زہری کے بعد عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دیدار رسول کی طرف میں بے قرار ہو گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کے اشک باری کرتے، ہر آنے جانے والے سے یہ کہتے، اگر ہو سکے تو مجھے چہرے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دیدار کرا دو۔ جناب صدیق اکبر ملے تو کہا، بلال مجھ سے کوئی غرض ہے؟ کہاں اے ابو بکر صدیق، غرض تو ہے، کیا پوری کر سکتے ہو؟ پوچھا کیا غرض ہے؟ اور میں بس ایک ہی غرض ہے، اگر کر سکتے ہو تو چہرے رسول کا دیدار کرا دو۔ صدیق اکبر بے اختیار رو پڑے۔ فاروق اعظم ملے تو ان سے بھی یہی کہا، اگر ہو سکے تو مجھے چہرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دو۔ لیکن جب کئی دن مہینے گزر گئے، بعضوں نے لکھا کہ آپ نے عہد صدیقی بھی مدینے میں گزارا، بعضوں نے لکھا کہ نہ، چند دن بعد آپ دیوانہ وار مدینہ کی گلیوں میں گھومتے رہے، خوشبو رسول کو سونگھتے رہے، لیکن جب دیدار چہرے رسول اکرم نہ ہوا، بے قرار ہو کر آپ پھر شہر شام، ملک شام چلے گئے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عہد خلافت آ پہنچا۔ ابن عساکر نے لکھا کہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو زیارت ہوئی۔ حضور کی خواب میں سرکار نے ارشاد فرمایا، ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ بے رخی کیسی ہے؟ کیا ہماری زیارت کے لیے تمہارا دل نہیں ترستا؟ کیا ہم سے ملنے کے لیے دل نہیں تڑپتا؟ آپ بے اختیار چونک کر اٹھے، زبان پہ یا سیدی یا رسول اللہ کا نغمہ جاری تھا، اونٹنی کو تیار کیا اور بے قراری کے عالم میں سوئے مدینہ المنورہ چل پڑے۔ آپ مہار کھینچ کے اونٹنی کی چھوڑتے اور کہتے، اونٹنی جلدی چل، مصطفیٰ نے بلایا ہے، کہیں زندگی بے وفائی نہ کر جائے۔ آپ کئی ایام کا سفر کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، خوشی کی لہر دوڑ گئی، اہل مدینہ میں خوشی کا سما آ گیا، سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ لوگ جوق در جوق عاشق رسول حضرت سیدنا بلال کے دیدار کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے التجا کی، اے بلال پاک، ہو سکے تو اذان دل نشین سنائیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی نے فرمایا، نہ، وہ منظر نہیں رہا جب میں زبان سے کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر سامنے چہرے انور کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ اب وہ منظر نہیں رہا۔ اگر مجھے دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نصیب نہ ہوا تو بلال یہ لمحہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسا وسیلہ ڈھونڈو جسے حضرت سیدنا بلال بھی خالی نہ بھیجیں، تو پورے مدینہ میں دو ہستیوں پہ نظریں گی جن ہستیوں کا نام حسنین کریمین ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ دونوں شہزادے تشریف لائے، حضرت سیدنا بلال سے کہا، اے ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، مہربانی ہو سکے تو اذان دل نشین سنا دیجئے جو ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے دونوں کو سینے سے لگایا۔ آپ نے کہا، تمہارے چہرے سے تصویر رسول اکرم جھلکتی ہے، اب میں آپ کو خالی نہیں بھیج سکتا۔ آپ نے اذان شروع کی۔ ابن عساکر کہتے، لما قال بلال اللہ اکبر، جب حضرت سیدنا بلال نے مدینہ کی سرزمین پہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچی کوہرام مچ گیا۔ بچے کیا تھے، بوڑھے کیا تھے، مرد کیا تھے، عورتیں کیا تھیں، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، مدینہ کی گلیاں بھر گئیں، حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے اپنی ماں کی چھاتی چھوڑ کے کہتے، اے میری ماں،
بلال تو آ گئے ہیں، یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کب تشریف لائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ لمحہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان دینے کا یقیناً عشق رسول سے سرشار اور عشق رسول سے لبریز تھا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت بلال وہ ہستی ہیں جنہوں نے سرکار کے ساتھ ایک لمبا عرصہ، طویل عرصہ حضور کے ساتھ گزارا ہے۔ ہر غزوے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال ہیں۔ آپ نے فرمائے نعم المرء بلال وہو سید المؤذنین، بلال کے کتنے اچھے انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مؤذنین کا سردار بنایا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت بلال سے رسول اکرم نے پوچھا، فرمایا کیا عمل کرتے ہو بلال؟ کیوں؟ انی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ، میں نے معراج کی رات اپنے سے بھی آگے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ عرض کی حضور کوئی عمل نہیں، بس جب بھی میں وضو کرتا ہوں اللہ کے لیے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہجری کو 20 محرم الحرام کو آپ کا وصال پاک دمشق کے اندر 63 برس کی حیات طیبہ میں ہوا، اور دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں آپ کا مزار پر انوار مرجع الخلائق ہے۔